السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ہی بڑے بڑے جو برج ہیں ان کو الٹ دیا ہے۔ لاہور میں 14 ٹوٹل سیٹیں ہیں اور ان 14 سیٹوں میں سے 8 جو سیٹیں ہیں وہ نون لیگ الیکشن ہونے سے پہلے ہی ہار چکی ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مریم نواز کا نمبر بلاک لسٹ کے اوپر کیوں ڈالا؟ ایک محفل میں جہاں پر نون لیگ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مریم نواز کا فون آیا، مریم اورنگزیب کا، اس نے بولا مریم نواز بات کرنا چاہتی ہے، اور وہاں بیٹھے ہوئے وہ ٹکٹ ہولڈرز جو کل تک مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے سفارشیں کروا رہے تھے، انہوں نے بات تک کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لاہور کی بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے نام، وہ اب مسلم لیگ نون سے نالاں کیوں ہے؟ اور یہ جو سازش ہوئی ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی، اس کے پس پردہ جو مسلم لیگ نون کا کردار ہے وہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب غریدہ فاروقی جیسی اینکر بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ نون لیگ بیسیکلی الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتی ہے، اور چونکہ ان کی گراؤنڈ کے اوپر سپورٹ نہیں، خواب انہوں نے بڑا دیکھا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں، ان کے پاس پنجاب کی چیف منسٹر ہوگی، لیکن چونکہ اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں، گراؤنڈ کے اوپر کوئی ان کی سپورٹ نہیں ہے، دیٹس وائی اب وہ وکٹیں اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ غریدہ فاروقی کہہ رہی ہیں۔ غریدہ فاروقی جو ہیں ان کے بارے میں آپ جانتی ہیں وہ کتنا زیادہ پرو نون لیگ ایک سٹانس رکھتی ہے، لیکن حقیقت جب اس لیول کے اوپر عیاں ہو جائے تو پھر آپ کتنے بھی ناقد کیوں نہ ہو پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان کے، آپ کو حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور یہ غریدہ فاروقی نے کیا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں آپ، اور لائک کیا کریں، کومنٹس ضرور کیا کریں۔ اچھا، آتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے ہی برج جو ہیں ان کو کیسے الٹا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہے، خواجہ آصف جو ہیں ان کے بیماری کی خبر کی تصدیق انہوں نے خود کی ہے۔ یہ سب لوگ بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال ہے نا ایک کہ اچانک سبھی بیمار ہو گئے۔ آپ بولیں گے کہ یار موسم ایسا ہے، بیمار ہو رہے ہیں لوگ تو یہ ہو گئے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ لندن جاتے ہیں، اور ان کی ٹکٹ کنفرم ہونے کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بالکل ہلکی سی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، صرف 2-4 الفاظ میں، وہ میں اب آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے لاہور کا، جسے ہم کہتے ہیں تخت لاہور، جس کے اوپر دہائیوں تک نون لیگ کا قبضہ رہا، 40 سال کی جو سیاست ہے نون لیگ کی وہ لاہور کے گرد گھومتی ہے، اور لاہور جس کو نون لیگ کا سب سے بڑا قلعہ سمجھا جاتا ہے وہ اب خان نے فتح کر لیا ہے، اور کے پی کے بعد پنجاب میں بھی اب خان کا جو راج ہے وہ ایک حقیقت بن کر سامنے آ چکا ہے۔ پہلے نون لیگ کی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس میں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو بھاگ چکے ہیں، جیسے پارلیمنٹ میں نون لیگ کے لوگوں نے ووٹ کیا الیکشن کو ڈیلے کرنے والی قرارداد ریزولیشن کے حق میں، بیسیکلی جن لوگوں نے یہ پارلیمنٹ میں سب کچھ کروایا ہے انہی لوگوں نے بلوچستان میں، انہی لوگوں نے پنجاب، جنوبی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کو الیکٹیوز دیے تھے، چونکہ اب وہ قرارداد لے کے چلے گئے پارلیمنٹ میں کہ بھائی الیکشن کو ڈیلے ہونا چاہیے، تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ وہ پھر یہاں پر بھی گراؤنڈ میں اپنا کام دکھائیں گے نا۔ تو کام دکھانے کا سب سے بہترین طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جن لوگوں نے ٹکٹ لیے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ ٹکٹ واپس کر دو، آپ غائب ہو جاؤ، آپ نظر نہ آؤ۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو الیکشن آٹومیٹکلی آپ کو ڈیلے کرنا پڑے گا، یا پھر آزاد جو لوگ ہیں ان کو اس الیکشن میں جتوایا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کریں، میں آپ کے سامنے ٹکٹوں کی تقسیم پر مسلم لیگ نون نے
لاہور ہی میں اپنے ہی بڑے بڑے جو برج ہیں ان کو الٹ دیا ہے۔ یہ ڈان نیوز کی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سردار ایاز صادق کو ٹکٹ نہیں ملا، یہ سابق سپیکر قومی اسمبلی ہیں، ٹھیک ہے۔ 14 میں سے 12 سیٹوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ علیم خان اور اون چودھری والا جو حلقہ ہے وہاں پر ابھی تک ٹکٹ جو ہیں وہ کنفرم نہیں کیے گئے۔ 117 میں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ممکنہ اتحاد کی صورت میں یہ ٹکٹ نہیں دیا گیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ایاز صادق، رانا مشہود، یہ بہت فیمس سابق جو ہیں وہ منسٹر رہے ہیں پنجاب میں، ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ میاں مرغوب احمد کو ٹکٹ نہیں ملا۔ رانا مبشر کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علی پرویز ملک کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں ملا، اندازہ لگا لیں آپ۔ سردار نصیر بٹا صاحب کو، وحید عالم خان صاحب کو بھی ٹکٹ نہیں ملا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی ٹکٹ تو میاں صاحب دے رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ میاں صاحب ٹکٹ نہیں دے رہے۔ جو نام جن کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سردار ایاز صادق جس نے عمران خان کو الیکشن ہرائے ہوئے ہیں گڑی شاہ سے، جو علیم خان جو 2015 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ضمنی مارکا ہوا تھا، علیم خان اور سردار ایاز صادق وہ الیکشن لڑے تھے، وہ 4 حلقوں والا جو کیس تھا اس میں پھر اس کے اوپر الیکشن ہوا تھا سردار ایاز صادق والے حلقے کے اوپر۔ وہ اس وقت قومی اسمبلی کے سپیکر تھے۔ علیم خان اور عمران خان بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوا تھا، ایاز صادق جیت گئے تھے، اس بندے کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، آپ اندازہ لگا لیں۔ NA 119 سے مریم نواز لڑیں گی، 20 سے سہیل شوکت بٹ صاحب لڑیں گے، NA 121 شیخ روہیل اصغر لڑیں گے، NA 122 سے سعد رفیق، 128 سے حافظ نعمان، 29 سے مہر اشتیاق اور 124 سے مبشر اقبال اور 127 سے عطا تارڑ، 130 سے نواز شریف جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ والی سچویشن ہے اس وقت لاہور کی۔ لاہور میں جتنے سرویز آئے ہیں، پہلے کی بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، منصور علی خان جن کا تعلق خود NA 130 سے ہے، گوال منڈی سے ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ بھی ہوں تو 130 جو حلقہ ہے نواز شریف کا آبائی حلقہ، وہاں سے نواز شریف الیکشن ہار جائیں گے، نہیں جیت سکتے۔ اب تک کی جو سرویز ہیں اس کے مطابق نون لیگ کو لاہور کی 8 سیٹوں کے اوپر شدید جو جسے کہتے ہیں نا کہ سیٹ ہارنے کا ڈر ہے، ٹف مقابلہ ہے، بہت ٹف مقابلہ ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے اور اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ نون لیگ الیکشن سے بھاگے۔ اور ابھی تک نون لیگ کے 5 لیڈر انکلوڈنگ شہباز شریف، انکلوڈنگ جاوید لطیف، کیونکہ مریم نواز اور شہباز شریف نے کچھ جلسے کیے ہیں، یہ جو جلسے ہیں نا اس میں لوگوں کی شمولیت، جو ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی، دیگیں پک رہی ہیں، بریانیاں پک رہی ہیں، کھانے والا کوئی نہیں ہے بھائی، کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ جب نواز شریف کو بتائی گئی تو وہ اس بات کے اوپر مطلب کہ ان کو اب شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، بزرگ بھی ہو گئے ہیں کہ وہ اب پرائم منسٹر بھی نہیں بن رہے اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بڑی ایک کنفیوژن، کمپلیکیٹڈ ٹائپ کی ایک سچویشن بنی ہے الیکشنز کو لے کر کہ بھئی خان آئے تو کیا کرے گا، نواز شریف آئے تو کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس طرح کے جو حالات ہیں اس سے جلد از جلد نکالے اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، الیکشنز ہوں، سموتھ پاور آف ٹرانزیشن ہو اور لوگ جس بھی بندے کو ووٹ دیں وہ منتخب ہو، وہ پرائم منسٹر بنے اور لوگوں کی، پاکستان کے عوام کی خدمت کرے، پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈا جائے، مل بیٹھ کے ڈھونڈا جائے، سب کو ساتھ بیٹھ کے ڈھونڈنا چاہیے اور اس طرح سے جو کریڈیبل الیکشنز ہونے چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن کی ضمانت آئین پاکستان ہر ایک شہری کو دیتا ہے، جو کہ پاکستان کو یا پاکستان کی شہریوں کو 70 سال تک 76 سال تک نہیں دی گئی۔
آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور نون لیگ کے اب تک کے فگرز کے مطابق 15 ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے نون لیگ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ کر نون لیگ میں آئے تھے کہ شاید اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی، لیکن چونکہ نون لیگ اب بالکل ہی انکانسٹیٹیوشنل چیزوں کے اوپر اتر آئی ہے تو لہٰذا وہ اب ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ اللہ حافظ۔